آگے نیکسٹ آیت ہے سورہ الفرقان 25, 26 اور 30. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. اس دن بادشاہت حق کے ساتھ مہربان کے لیے ہوگی اور وہ دن کافروں کو اوپر سخت ہوگا. یعنی اس دن کی بات ہو رہی ہے قیامت کے روز. اور وہاں یہ کہہ رہا ہے رسول کہیں گے 30 آیت میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے یہ قرآن کو پکڑا چھوڑتے ہوئے. یہ آپ کی بخشش ہو گئی. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی. سب کی شفاعت ہو گئی نا. شکایت ہے آپ کی. یعنی ایک تو اس دنیا میں کہا کہ اگر آپ 70 ٹائم بھی معافی چاہیں گے بخشش چاہیں گے تو میں بخشوں گا نہیں 70 ٹائمز. اور دوسرا یہ کہا کہ قیامت کے روز وہاں پر یہاں کہہ دیا وہاں تو بخش دے. وہاں کہہ رہا ہے کہ رسول وقال رسول نے کہا اے رب میرے رب ان قوم اتخذوا بے شک میری قوم نے ھذا القرآن یہ قرآن کو مہجورا چھوڑ رکھا تھا. میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں دیکھیے ہمارے یہاں معاشرے میں سوائے قرآن کے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. سوائے قرآن کے کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان کے پوری دنیا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر قرآن کو خالص قرآن کی آیتیں بتائی جائیں. کسی بھی ادارے میں آپ جا کے دیکھیں گے کہنے لگے کیسے کہنے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو سنیے. کسی ادارے میں آپ جائیے وہ کہیں گے یہ جو قرآن ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے میں نے کوئی بھی حوالہ دیا پاس سے کوئی پیچھے سے حوالہ دیا کہ اس وقت یہ ہوا تھا اور اس وقت یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہو گئی ایسے کوئی کہا نہیں کہا نا. تو جہاں پر جس بھی مدرسے میں جائیں گے وہاں اس کے ساتھ پیچھے پوری باتیں ہیں. ہر اسکول آف تھاٹ کی الگ الگ ہیں. شیعوں کے پاس آیات کے پیچھے کہانیاں دوسری ہیں فلانے والوں کے پاس دوسری کہانی ہے تو وہ آپ کو ان کہانیوں میں لے جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں وہ کہانی جو میں نے سن لی آیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو وہ کہانی آپ جانتے سمجھتے میں ایمان والا ہوں کیونکہ کہانی پتہ ہے آپ کو. یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں جو لکھا ہوا ہے میں اسی کو ترجمہ کر رہا ہوں اسی کو بول رہا ہوں. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے تو ہم یہ دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے ہماری سفارش کیسے ہوگی. تو یہی تو لیکچر ہے اور یہی بتائیے اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے وغیرہ نہیں کر رہا وہ جب تک کرے گا نہیں جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ بات رسول جبھی تو کہہ رہا ہے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے اور قرآن ہی کو پکڑنا ہے ہم نے اور قرآن ہی ہدایت ہے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہدایت ہی نہیں ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہدایت. تو یہ قرآن جو ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کے معنی یہی ہے کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو مجھے اگر پڑھنا ہے تو میں خود پڑھوں نا اپنے لیے کچھ بھی قرآن کی آیت یا رسول کی شفاعت کی وجہ اس کے لیے پھر میں محنت کروں. کوئی بھی کام بغیر محنت کے کام پڑھائی کے نہیں ہو رہا. تو اب دیکھیے یہاں پر قرآن میں اب ایک انٹروڈکشن ہوگا. اب تک تو ہم رسولوں کو سمجھ رہے تھے لیکن قرآن میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے. فرشتوں کا ذکر بھی ہے لیکن عجیب طرح ذکر ہے. دیکھیں سورہ النجم 53-26 آیت. اس دنیا میں یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتوں میں سے ہیں جن کی سفارش کسی شے میں غنی بے نیاز نہیں کرے گی سوائے اس کے بعد سے جس کو اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور وہ جس سے راضی ہوا. یعنی یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ فرشتے ہیں یعنی وہ سفارش کریں گے. امیجن کریں فرشتے سنیں غور سے فرشتے آپ کو فرشتوں پہ ایمان لانے کو کہا ہے نا قرآن میں نا اللہ پہ ایمان لاؤ فرشتوں پہ ایمان لاؤ. تو یہ فرشتے اللہ کا آسمان میں کتنے فرشتوں میں سے ہیں جن کی شفاعت کسی شے کو غنی بے نیاز نہیں کرے گی سوائے اس کے بعد جس کو اللہ اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور جس کے لیے وہ راضی. یعنی کہ اگر فرشتے سفارش کر رہے ہیں اللہ سے ہمارے میں سے کسی بندے کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جو ہے کہ ہمارے میں سے جس کو وہ چاہے اور جس سے وہ اللہ راضی ہو وہ شخص جس سے سفارش کر رہے ہیں فرشتے ہمارے میں سے کسی بندے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو وہ سفارش کر رہے ہیں اس دنیا میں ہی پتہ کیسے چلے گا اب آپ کو وہ اس دنیا میں ہی پتہ چلے گا. اب وہ دیکھیے آپ آگے نیکسٹ آیت میں پتہ چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے وہ سفارش کر رہے ہیں اور وہ آپ کو
بشارت بھی دے رہے ہیں. سورہ فصلت 41 30 31 32 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس بات پر ثابت قدم رہے ان پر فرشتے نازل ہوں گے ہوتے ہیں یہ کہ تم خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غم زدہ ہو اور اس جنت باغ کے ساتھ بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تمہارے نفوس چاہیں گے اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تم پکارو گے. بخشنے والا رحم کرنے والے سے نازل کرتا ہے. اب دیکھیے اس آیت میں لکھا ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے کہہ دیا پھر اس پہ استقامت رہی یعنی اس اللہ تعالیٰ کے جو احکامات سامنے آتے جائیں گے اس پر آپ استقامت سے قائم رہے. پریشانیاں آئیں گی ہرڈلز آئیں گی مصیبتیں آئیں گی آزمائش آئیں گی اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہیں وہ سب کچھ آئے گا لیکن آپ اس پہ استقامت کرتے رہے. بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت رہے اس سے ہٹے نہیں ڈٹے رہے اس پہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو پیشن گوئی دے رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا نہیں تم خوف زدہ ہو نہیں غم زدہ ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اور بشارت لو اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ خوشخبری مل رہی ہے ان لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے ہیں اس دنیا میں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت رکھتے ہیں اسٹیٹ فاسٹ رہتے ہیں ہٹتے نہیں ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں ایمان کے اوپر اس کے احکامات پر عمل کرتے رہتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم خوف زدہ نہ ہو اور نہ غم زدہ ہو اور بشارت لے لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ بات آپ کو اس دنیا میں سفارش فرشتے جو کر رہے ہیں پتہ ہونی چاہیے. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ فرشتوں نے آپ کے لیے سفارش کر دی اگر آپ استقامت کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے. یہ قرآن کی آیت ہے بس یہ سمجھے آپ میں نے کیا کہا. یہ آپ کو بشارت مننے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے. اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کتنے ہی فرشتے ہیں جو سفارش کر رہے ہیں مگر سفارش جو ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جن سے اللہ راضی ہوا. تو اگر اللہ آپ سے راضی ہوگا تو یہ فرشتے آپ کو اس دنیا سے جانے پہلے بتائے گا. یہی تتنزل علیہم الملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں فرشتے. اللہ تخافوا تم خوف زدہ نہ ہو ولا تحزنوا محزون نہ ہو افسوس زدہ نہ ہو وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اور بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا ہے. آگے میں پڑھوں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے سرپرست ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اور تمہارے لیے وہی کچھ ہو جو تم چاہو گے تمہارے نفوس جو چاہیں گے جنت میں وہی تمہیں کچھ ہو جس کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے. یہ نازل کردہ اللہ کی طرف سے. اب بتائیے آپ کو کہ یہ اللہ نے واضح کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو یہ بشارت دیں گے جو لوگ اس پہ استقامت کریں گے تو آپ کی سفارش فرشتے کر دیں گے. جو فرشتے کنٹینیوس نان سٹاپ شفاعت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو استقامت رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ان کی شفاعت ہو رہی ہے بشرطے کہ آپ کو یہ پتہ چلے. وہ تو اس نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ پروسیس یہ نہیں ہو رہا. آپ اس آیت کو یاد کر لیں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو ان آیات کو یاد کر لیں اور باقاعدہ پھر زندگی میں اس کو دہراتے رہیں تو اس کو آپ کو فیلنگ ہوگی کبھی تو احساس ہوگا مرنے سے پہلے کہ آپ کو بشارت دی جا رہی ہے. سورہ غافر 47 آیت ہے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت
کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. جنہوں نے عرش تخت کو اٹھا رکھا ہے اور جنہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش چاہتے ہیں. اے ہمارے رب تو ہر شے پر رحمت اور علم وسیع کر دے، بس بخشش کر دے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں اور جو تیرے راستے کی اتباع پیروی کرتے ہیں، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے عذاب سے بچا لے. یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے مگر دوسری آیت میں لکھا ہوا تھا. اب آپ یہ سن لیجئے، تو عرش کو اٹھائے ہوئے اور اس کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اس کی، اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ. اب دیکھیں یہ فرشتے جو بخشش مانگ رہے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہر شے پر رحمت اور علم کو وسیع کر دے، یعنی علم کو اور رحمت، اپنی رحمت کو وسیع کر دے، بڑھا دے. پس بخشش کر ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں. نمبر 1، یعنی ایسی بخشش نہیں کر رہے جس کو نہیں، انہوں نے بھی کیا کہا، فرشتے سفارش کیا کر رہے ہیں، بخش دے ان لوگوں کو جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے، اور جو تیرے راستے کی اتباع پہلے بھی کرتے ہیں ان کو بخش دے، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے عذاب سے بچا لے. یہ کنڈیشنز ہیں، یہ نہیں کہ یوں بخش دے ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیں اور تیرے راستے کی اتباع پیروی کرتے ہیں، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے. ابھی یہ بات ختم نہیں ہو رہی، یہ پھر فرشتے اور کچھ آگے کہہ رہے ہیں. عرش کو اٹھا رکھا اللہ کے، اور یہ کہتے جا رہے ہیں تسبیح کر، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب ان کو مستقل رہنے والے باغات میں داخل کر جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جس کسی نے صحیح کیا ان کے آبا سے، ان کی بیویوں سے یا جوڑوں سے، ان کی ذریت سے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. آگے میں اور پڑھتا ہوں، وقیہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم. اور ان کو برائیوں کمزوریوں سے بچا، اور جو کوئی برائیوں کمزوریوں سے بچایا گیا، پس تحقیق اس دن تو اپنی رحمت کرے گا، اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ فرشتے عرش اٹھائے ہوئے، گھیرے ہوئے، کنٹینیوس یہ بخشش کے لیے کہہ رہے ہیں. ہر وقت اللہ کی ہم کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کنٹینیوس. اور یہ اثر کس کی ہو رہی ہے؟ جو جیسے بتا رہا ہے، جس کسی نے صحیح کیا، ان کے آبا ہوں، چاہے ان کے آباب دادا ہوں، ان کی جوڑے ہوں، میاں بیوی ہوں آپس میں، اور ان کی ذریت ہو، صحیح کیا انہوں نے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. اور ان کی برائیوں کمزوریوں سے بچا لے ان کو. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو برائیاں ہیں یا ان کی کمزوریوں سے اللہ سے کہہ رہے ہیں ان سے بچا لے، اور جو کوئی برائیاں کمزوریوں سے بچایا گیا پس ہے کہ اس دن اپنی رحمت کرے گا، اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سب سے پاورفل کنٹینیوس نان سٹاپ بخشش کے لیے کہہ رہے ہیں فرشتے، کنٹینیوس آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، مگر اس میں کنڈیشنل ہیں. وہ آپ ایک بات بھی آپ مجھے بتا دیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بس یوں ایسی کر رہے تھے، اور دیکھیں میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، پس بخشش کر ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، ایک کنڈیشن، اور جو تیرے راستے کی اتباع پیروی کرتے ہیں، اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے. پھر آگے ہے، اور جس کسی نے صحیح کیا ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کے جوڑوں سے، یعنی میاں بیوی میں سے، ان کی ذریت میں سے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. اور جو کوئی برائیاں کمزور، اور ان کو برائیوں کمزوروں سے بچا لے، اور جو کوئی برائیاں کمزوریوں سے بچایا گیا، بس تحقیق اس دن تو اپنی رحمت کرے گا، اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سب رحمت، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بخشش فرشتے جو مانگ رہے ہیں، رحمت اللہ کی ان لوگوں کے لیے جو کنٹینیوس اس پہ عمل کر رہے ہیں. استقامت ہے، استقامت رکھا انہوں نے، اس سے ہٹ نہیں رہے. ہماری برائیوں سے بچانے کے لیے تک دعا ہے. بتائیے آپ
یہ لکھا ہے صاحب بالکل, آپ اس کو کہیں بھی پڑھ لیں. وقیم السیئات, اور ان کو برائیوں کو کمزوریوں سے بچا تاکہ آپ برائیاں نہ کر سکیں. یہ بات کہہ رہے ہیں کنٹینیوس, نان سٹاپ آپ کی یہ سفارش کی جا رہی ہے. فرشتے سب سے زیادہ قرآن مجید میں یہ واحد لوگ ہیں جو اس دن آپ کی بشارت, اور یہاں اس دنیا میں بشارت دے رہے ہیں. یہاں بھی میں نے بتا دیا, اس دنیا میں آپ کو وہ بشارت دیتے ہیں جو استقامت کہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, اور استقامت تو یہاں پہ ہی بشارت ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیے یہ بات کون لوگ ملائکہ کہا, وہاں لکھا ہوا نہیں تھا, یہاں لکھا ہوا ہے سورہ الزمر 39:75, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تو فرشتوں کو عرش تخت کے کناروں سے گھیرے ہوئے دیکھے گا, اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ پورا کیا جائے گا, اور کہا جائے گا تعریف ہے اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب پرورش کرنے والا ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں, یہاں پر بتا دیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو وہاں لکھا ہوتا ہے, وہ انہوں نے گھیرے, وہاں پر یہ فرشتے ہیں جو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ پورا کیا جائے گا, یعنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ پورا کیا جائے گا, یعنی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. اگر آپ نے چاہے دیکھیں ہر آدمی کا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, ایک ہوتے ہیں لوگ سبقت لے جانے والے, ایک ہیں دائنے ہاتھ والے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو جنت کے اندر جائیں گے, ٹھیک ہے, اور الٹے ہاتھ والے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو دو لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہر آدمی کا لیول آف گائیڈنس جو ہے نا اس نے کس حد تک حاصل کری, کیا اس کا مینٹل آئی کیو تھا, کس ماحول سے وہ پلا بڑا, کس طرح اس کی بچپن میں پرورش ہوئی, یہ سب اللہ جانتا ہے. تو ہر آدمی کو آپ ایکوالٹی میں برابر نہ کریں. ہر آدمی, عورت مرد الگ الگ ہے, اور ہر ایک کا ماحول, ہر ایک کے پاس انفارمیشن ہر ایک کے الگ ہے, اس کے حساب سے اس کا امتحان ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, کوئی ایکوالٹی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہے سبقت لینے والے الگ ہیں جنت میں, اور دائیں ہاتھ والے جنت, دائیں والے جنت میں الگ ہیں. تو یہ کمپٹیشن جو ہے, مگر کمزور آدمی, اس سے طاقتور آدمی, ہر طاقتور آدمی, ہر اللہ کی نظر میں سب کمزور ہیں. طاقتور سے طاقتور بھی کمزور, اس کو بھی سفارش چاہیے ان فرشتوں کی. طاقتور ہو یا کمزور ہو, مگر اسٹیٹ فاسٹ ہے, مگر اسٹیٹ فاسٹ میں جو درجہ اوپر نیچے ہو رہا ہے, مگر اسٹیٹ فاسٹ کے اندر وہ دونوں ہیں. تو اس لیے فرشتے سب کی کر رہے ہیں وہ سفارش, یہ کہہ کے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اور دوسری یہ جو دعا ہے سورہ آل عمران 3 اس کی 193 اور 194, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدت رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. آپ سارے اعمال کریں, سب کچھ کریں, اس کے بعد یہ دعا جو ہے زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں اور اس کو دعا کو پڑھتے رہیں. اے ہمارے رب, بے شک ہم نے پکارنے والے کی پکار سن لی, جو ایمان کے لیے پکارتا ہے یہ کہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ, بس ہم ایمان لائے. اے ہمارے رب, بس ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے, ہمارے بارے میں ہماری برائیاں ڈھانپ دے, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. اے ہمارے رب, اور ہمیں دے جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے اوپر کیا, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر, بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ جو آیت ہے یہ نہیں لکھا ہوا قرآن مجید میں, یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن میں جنرلی سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہوئی ہے, قرآن مجید کے اندر ہے. تو یہ بنی اسرائیل اور سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے. اب وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن جو بھی یہ دعا ہے غور سے اس پہ دیکھیے کیا ہے کہ پکارنے والے کی پکار کو سنا. کون پکارتا ہے؟ آیات میں رسول پکار رہے ہیں, رول امین پکار رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں. ہر پکارنے والا جو قرآن میں مینشن ہے وہ پکار رہا ہے. آپ کو سننے لبیک کہنی ہے, ہم کو لبیک کہنی ہے, کنٹینیوس نان سٹاپ لبیک کہنی ہے, اور ایمان لانا ہے کہ ہم ایمان لائے. اور ہم کو پھر معلوم ہے کہ ہم گناہ کر بیٹھے ہیں. اے ہمارے رب, ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے, اور ہمارے بارے میں ہماری برائیاں کو ڈھانپ دے, اور ہمیں نیک
لوگوں کے ساتھ وفات دے. یہ جملہ توفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، اتنی سی بات ہے یہ، چھوٹی سی، نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ کی جب وفات ہو تو آپ کے ساتھ نیک لوگ وفات کر رہا ہوں. ابھی ایک بم پھٹتا ہے، سارے لوگ مر جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ معصوم مارا گیا، یہ فلانا ایسا مارا گیا. یعنی کہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ مر رہے ہیں ایسے بد لوگ بھی مر رہے ہوں گے، ہر کسی میں لوگ مر رہے ہیں نا. لیکن آپ نے دعا یہ مانگی ہے کہ ہاؤ یو ڈائی. مرنا تو سب کو ہے، کوشچن ہے ہاؤ یو ڈائی، کیسے مرنا چاہتے ہیں آپ. تو قرآن میں ایک آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو بے شک میری صلاح، میری تنہائیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. تو وہ جو موت ہے اللہ کے لیے ویسے مرنا ہے آپ نے. اور وہ نیک لوگ ہیں وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ مرے. ہاؤ یو ڈائی، دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. کس طرح آپ مرنا چاہتے ہیں اس دنیا سے، کس طرح منتقل ہوتے ہیں دوسری دنیا کے لیے، کیا کر کے آپ مرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے توفنا مع الابرار. جب آپ مرے تو نیک لوگوں کے ساتھ مرے، جو نیک لوگ جو اس دنیا سے گئے. اس طریقے سے آپ کی وفات ہو. وفات تو ہر ایک کو ہو رہی ہے، موت تو ہر ایک کو آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں موت مر رہے ہیں، ہر کسی بچے بوڑھے سب مر رہے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ یہاں پر ایون موت تک کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا. آپ مرے بھی تو نیک لوگوں کے ساتھ. اب آپ کے پاس کنٹرول ہے کیا آپ نیک لوگوں کے ساتھ مر سکتے ہیں اپنے آپ؟ بتائیے آپ، کیا میرے پاس یہ کنٹرول ہے کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ مروں؟ مجھے پتہ چل جائے یہ نیک لوگ ہیں، میں جا کے فوراً کے ساتھ جڑ جاؤں کہ میں ان کے ساتھ مر جاؤں جا کے. ہاؤ کہہ رہا ہے. تو ہاؤ یو ڈائی از ویری امپورٹنٹ. تو دیٹ مینس ہاؤ یو لیو، تو دیٹ از امپورٹنٹ. تو وہ کہتا ہے قل ان صلاتی، کہو میری صلاۃ، و نسکی میری تنہائیاں، میرے مناسک، و محیای میری زندگی جو زندگی گزار رہا ہوں میں، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، وہ رب العالمین کے لیے. تو آپ کی صلاۃ، آپ کی نماز، آپ کی زندگی، آپ کی سب چیز جو ہے نا پھر کنٹرول رہے گی اور پھر استقامت رہے، تب آپ کی وفات نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے گی. یہ امید ہے بیسیکلی کہ یہ جو پوری دعا ہے ربنا اننا سمعنا، اے رب ہم نے سن لی، منادیاں ینادی للایمان، پکارنے والے کی پکار جو پکار رہا ایمان کے لیے، ان آمنو یہ کہ ایمان لاؤ بربکم اپنے رب کے اوپر، فآمنا پس ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا، اے رب ہماری مغفرت کر دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، وکفر عنا سیئاتنا اور ہمارے اوپر ہماری برائیاں ڈھانپ دے. اپنے آپ سے انسان چھپاتا ہے اپنی برائیوں کو. پتہ ہے آپ کو، آپ دیکھنا نہیں چاہتے جو آپ غلط کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کے پیچھے ایک بلیک مائنڈ کے اندر ایک بلیک ہے، ایک حصہ ہے جو بلیک ہے، آپ دیکھ نہیں چاہتے کیونکہ آپ اچھا سمجھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. کنٹینیوس نان سٹاپ آدمی چاہتا ہے میں اچھا ہوں، کیونکہ اس برائی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے جو کر کے بیٹھا، غلطی کر گیا. مگر آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس برائی کو، صحیح کرنے کے لیے صدقہ دینا پڑے گا، اور صحیح کرنے کے لیے کرنا پڑے گا سچائی کے اندر آنے کے لیے. یہ وہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہتے مجھے سچائی میں داخل کر دے. سچائی میں آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے اگر اس کو ڈاک میں پیچھے برائی کو چپڑ میں سائڈ میں رکھا ہوا ہے آپ نے. اس کو سامنے لانا ہے، اس کے لیے صدقہ کرنا ہے، اس کے لیے روزے رکھنے اور صحیح کرنا ہے، تو پھر آپ اسٹیٹ فاسٹ ہیں. ورنہ تو آدمی بلیو کرنا اپنی برائی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اس طرح مطلب بالکل خوف میں کہ جیسے مٹی پا دو، بس مٹی نہیں پانی ہے، فیس کرنا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہے، اللہ کی نظر میں غلطی ہے، اللہ نے کہا ہے. اب اس کا صحیح کرنا ہے، قرآن میں لکھا ہے، رسولوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے وہ شفاعت کر رہے ہیں آپ کی. تو صحیح ہونے پہ کر رہا ہے نا. تو صحیح کرنے کون منع کر رہا ہے؟ بغیر صحیح ہونے نہیں ہو رہا کہ کچھ کر نہیں رہا ایسے ہی ہو جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہماری برائیوں کو ڈھانپ دے. ڈھانپے گا اللہ تعالیٰ. آپ خود جو مٹی پا رہے ہیں وہ تو آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ مزید ایک اور برائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ آپ کو آپ کے گناہ کو ڈھانپ دے، ہماری برائیوں ڈھانپ دے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے بارے میں ہماری برائیوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. پھر یہ دیکھیے وہ رسولوں کا آگے گا، ربنا وآتنا ما وعدتنا رسولک، اے ہمارے رب ہمیں جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے اوپر کیا. یعنی آپ کے پاس گائیڈنس کے لیے رسول، میں نے بتایا نا شافی ہیں، شفاعت کرنے والے.
یا ہدایت دینے والے، تو یہ رسولوں سے جو وعدہ آپ نے کیا ہے اور ہم قیامت کے دن رسوا نہ کر دے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس بات کو آپ احساس کر رہے ہیں کہ اگر رسول کوئی بھی رسول آپ کو کوئی پیغام قرآن میں دے رہا ہے آیات میں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں جو بھی ہیں، نبی رسول ابراہیم علیہ السلام جو بھی رسول ہیں، ان کو ہم نے وعدہ خلافی نہیں کہا، ہم نے ان کے اوپر وعدہ سمجھ کے اس پہ عمل کیا. کوئی بھی پیغمبر، کیوں یہاں جمع میں لکھا ہے، رسول جمع میں لکھا ہے، جو وعدہ کیا آپ نے رسولوں سے، رسولوں کے اوپر کیا، یعنی ہم کو کسی بھی رسول کو فالو کرنے میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم رسول میں تفریق نہیں کرتے. یعنی کوئی بھی رسول ہے قرآن مجید میں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے، ہم کو ہر رسول کو فالو کرنا ہے. تو یہ ہم نے دعا مانگ لی. تو یہ آخر میں بس اس کتاب میں نہیں ہے، جواب قرآن مجید میں آپ نوٹ کر لیں، اسی کے آگے آیت ہے آل عمران 3 کی 195. اسی جب دعا مانگی تو اس کا اللہ نے جواب دیا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. پس ان کے رب نے ان کے لیے جواب دیا. جب آپ نے دعا مانگی تو رب جواب دیتا ہے لوگوں کو، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مذکر ہو یا مؤنث ضائع نہیں کروں گا. بعض تم میں سے بعض ہیں، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے دائروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں اذیت دیے گئے اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، تو ضرور میں ان کے بارے میں ان کی برائیاں ڈھانپ دوں گا اور ان کو ضرور باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نیچے جاری ہیں. اللہ کے پاس یہ جزا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہترین جزا ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو ہم نے دعا مانگی تھی اس کا جواب قرآن میں ہی اس کی نیکسٹ آیت میں فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کے لیے جواب دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، پس تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مذکر ہو یا مؤنث ضائع نہیں کرے گا. بعض تم میں سے بعض ہیں، بعضکم من بعض، مطلب بعض تم میں سے بعض ہیں. فالذین ہاجروا، اب ان لوگوں کو ہجرت کرنی ہوگی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے دائرے میں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں اذیت دیے گئے راستے میں. اب آپ یہ سمجھیے کہ ہجرت یہ نہیں کہ مہاجر یہاں سے وہاں آ گئے، نہ، ہجرت مطلب ایمان کے اندر ہجرت کی آپ نے. مطلب آپ کا دیکھیں یہاں لکھا ہے فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جو ہجرت کیے گئے، ہجرت کی انہوں نے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے دائروں سے نکالے گئے. اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں رہتا ہوں، جو میرے عقائد ہیں، ان عقائد سے مجھے ہجرت کرنی ہے. اللہ کی آیت پہ آنے کے لیے مجھے وہ چیزیں چھوڑنی پڑ جائیں گی جو میں غلط عقائد رکھتا ہوں یا غلط سوچ رکھتا ہوں. اور پھر میرا ایک سرکل ہوتا ہے، اس غلط لوگوں کا ایک سرکل ہوتا ہے، وہی لکھا ہے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ نکالے گئے اپنے سرکل میں سے. کیونکہ جب آپ کا ایمان چینج ہوتا ہے، قبلہ تبدیل ہوتا ہے اور آپ بدلتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ کا ایک جو سرکل ہوتا ہے اس میں آپ نکالے جاتے ہیں. اس سے نکالے گئے اور آپ نے ایمان میں ہجرت کر لیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کی راہ میں، میری راہ میں انہیں اذیت ہوئی، تکلیفیں اٹھانی پڑی. اور یقین کریں یہ پریکٹیکل ہے، آپ کر کے دیکھیں لائف میں، باقاعدہ آپ کو تکالیف سامنے پیش آ جائیں گی. آپ کے لوگ، آپ کے جس سرکل میں آپ اٹھتے بیٹھتے، وہ آپ کو برا کہیں گے، اور آپ کو اللہ کہتا ہے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑائی کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پہ. ان کی جو نفسیات جو پہلے تھی، ساری خواہشات جو پہلے تھی، وہ سب اس کو آپ کو ماننی پڑ جاتی ہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ضرور تمہاری برائیوں کو ڈھانپ دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم ضرور داخل کریں تمہیں جنات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ کے نزدیک. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے نزدیک یہ بہترین ثواب ہے. تو میں آپ کو جو یہ جواب میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کا پورا دیکھیے کنٹینیوس سائیکل ہے کہ آپ نے ہجرت کرنی ہوگی ایمان لانے کے بعد. جب آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ ہجرت کریں گے
تو آپ کو ایک دائرہ، جس دائرہ سرکل میں آپ رہتے ہیں، جو آپ کا ایک سرکل ہوتا ہے ہر آدمی کا جس پہ وہ موو کر رہا ہوتا ہے، اس سرکل سے آپ کو ہٹنا پڑ جاتا ہے، نکالے جاتے ہیں. بلکہ اگر آپ جب بولنا شروع کریں گے نا وضاحت، آپ کو باقاعدہ نکالیں، ہٹاؤ بھائی ہر وقت قرآن کی بات کر رہا ہے آدمی، اس سے زیادہ تعلقات ختم کرو. اس کو پتہ نہیں یہ تو پاگل ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہنے لگتے ہیں. بہرحال اور پھر اس میں جب آپ اس کو عمل کرنے آئیں تو آپ کو اذیت بھی ہوگی، تکالیف بھی ہوگی. وہ اودو فی سبیل اللہ کی، میرے راہ میں انہیں تکالیف اذیتیں ہوں گی، اور وہ لڑائی کریں گے اور قتل ہو جائیں گے. لڑائی کا مطلب فزیکل نہیں لڑائی ہو رہی ہے، آیات کے اندر اپنے نفس سے لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کچھ اور سوچ ہوتے ہیں، کچھ اور فیلنگز ہوتے ہیں، کچھ اور ایموشن ہوتے ہیں، تو لڑائی ہوتی ہے. اس میں آپ کو قتل کرنا ہے اور قتل بھی ہو جانا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ضرور برائیوں کو ڈھانپ دیں گے اور تمہارے لیے جنات ہیں، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ ثواب اللہ کے نزدیک سے اور بہت ہی عمدہ ثواب ہے. تو یہ لیکچر کا اینڈ ہو گیا. اب میں آپ کو ذرا سا وہ کر دیتا ہوں بتانے کے لیے کہ رسول جتنے ہیں سارے انبیاء سمیت سفارش تو کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی ایکسیپٹ ہوگی جو صحیح کر رہے ہوں گے. یعنی صحیح اگر آپ نہیں کر رہے تو سفارش رسولوں کی، آپ نے بلڈ ریشن، ان کے بلڈ ریشن سے اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش کی مگر ایکسیپٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے سفارش کی، ایکسیپٹ نہیں کیا. لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں، پیغمبر تھے، وہ اپنی بیویوں کو ہدایت پہ نہیں لا سکے، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. اسی طرح پھر جناب وہ یوسف السلام ہیں، ان کے بارے میں اتنی غلط مس انڈرسٹینڈنگ، اتنی بڑی دنیا ہے جو ان کو اللہ کا بیٹا اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. ان کے بارے میں سوال ہے، انہوں نے کہا بھائی ایسی میں نے، پھر انہوں نے مغفرت چاہی کہ آپ انہیں بخش دیں، تو یہ نہیں کہا بخش دیں، آپ بخش دیں تو آپ ہیں، اور نہیں تو سزا دے جو آپ کی مرضی. تو جو لوگ آج ان کی بات کو سن کے اصلاح کر لے تو وہ بخشے جائیں گے، ورنہ تو وہ سب ویسی کے ویسی چل رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ تمام انبیاء، تمام رسول اور فرشتے جو ایڈ کیا ہے، فرشتے تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں، کنٹینیوس فرشتے آپ کے لیے سفارش کر رہے ہیں. مگر آپ فرشتے جو کہہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں جو کنٹینیوس پورے عمل میں ہیں وہ لوگ. اور فرشتے اس دنیا میں بھی پہلے سے آپ کو بشارت دے دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی، کہ آپ کو زندگی کے اینڈ میں آپ کو یہ باقاعدہ بتائیں گے، اگر آپ استقامت کر رہے ہیں اور اس پہ ٹھہرے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے جد و جہد بھی لگے ہوئے ان چیزوں پہ جو اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں، تو فرشتے بھی آپ کو آن کے بشارت دیں گے کہ ہم تمہارے اولیاء سرپرست اس دنیا اور آخرت میں. تو یہ سارے فرشتے ہو گئے، یہ ہو گئے. اور مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ نہ کریں اور ہم نے سفارشی جو بنا رکھے ہیں ان کو تو آپ تھوڑی بھول ہی جائیں. جو ہم نے اپنے دماغ میں بنا رکھے وہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ فلانے سفارش کرتے ہیں. کوئی کس کی کوئی سفارش نہیں ہو. اور اللہ ڈرا بھی رہا اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے کوئی فائدہ نہیں آئے گا. اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کرتا ہوں. سوال آپ کا سلسلہ